چلیے تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پارے کی ابتدا میں تبدیلی قبلہ کا حکم ہے، پھر نعمت کے تمام کرنے کا، وَلِأُتِمَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پھر ذکر اور شکر کا حکم ہے. نعمت کے ملنے پر انسان کے لیے ذکر اور شکر ضروری ہے، اور ذکر اور شکر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صبر ضروری ہے اور اللہ کی مدد ضروری ہے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. یعنی جب تم اپنی ذمہ داری نبھانے لگو گے، اس نعمت کا اعلان کرو گے، اظہار کرو گے، اس کو عام کرو گے، تو لازماً راستے میں مشکلات آئیں گی. اور جب مشکلات آئیں گی تو پھر عموماً دو راستے ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ انسان اس مشکل کا مقابلہ کرے، اس کے مقابلے میں جم جائے، استقامت اختیار کرے. اور نمبر دو، پیچھے پلٹ جائے، واپس پلٹ جائے. اب آپ دیکھیے کہ واپسی کا راستہ اگرچہ آسان ہے لیکن انجام بڑا خطرناک ہے. یعنی اگر انسان دین کا راستہ چھوڑتا ہے یا دین کو لوگوں تک پہنچانے کا یا امت وسط کی حیثیت میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا جب کام انسان شروع کرتا ہے تو اس میں انسان کو مشکل تو ضرور ہوتی، بہت سی مخالفتیں سامنے آتی. اب عافیت کا گوشہ کیا ہے کہ وہ پیچھے پلٹ جائے، کام چھوڑ دے، لیکن اس کا انجام تو خطرناک ہے. اللہ آپ کو نعمت دے رہا ہے، ایک عہدہ دے رہا ہے، ایک مقام دے رہا ہے، ایک انعام دے رہا ہے، اور آپ اس کو پھینک کے جا رہے ہیں. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ مثلاً اگر فوج میں کسی شخص کی ترقی ہوئی اور وہ جرنیل بن گیا، تو جرنیل بننا کیا ہے؟ ایک مقام ملنا ہے نا، لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ ذمہ داری میں اضافہ. اب اگر یہ جرنیل یہ سوچے کہ اگر کوئی جنگ ہوئی، یعنی ویسے میں جرنیل رہوں گا، شوق سے اس عہدے کو قبول کروں گا، لیکن اگر کہیں کوئی جنگ کا خطرہ ہوا تو میں ریزائن کر جاؤں گا اور چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا. تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیا طریقہ اختیار کر رہا ہے، کیا رویہ اختیار کر رہا ہے. ایسے موقع پر اس شخص کو جسے دنیا میں اتنا بڑا عہدہ ملا، اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ بھاگ جائے، چھوڑ جائے، لوگوں کو مصیبت میں ڈال دے؟ وہ جم جائے. جم جانے میں دو مشکلات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو وقتی تکلیف ہے سو ہے، اس میں اپنی جان بھی رسک پر ہے اور اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے اور انجام کے اعتبار سے مشکل بھی ہو سکتا ہے، رسکی کام ہے نا. اور دوسرا راستہ کیا ہے، دوسری آپشن کیا ہے کہ وہ جنگ جیت جائے اور بہادری کے جوہر دکھائے اور پھر وہ ایک تمغہ حاصل کرے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں نا اس کے لیے. وہ ہے تو رسک پر، لیکن دونوں آپشنز میں سے ایک آپشن اس کے لیے لازم ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی موقع دیتا ہے، کوئی چانس دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے پیغام کو لوگوں تک لے جائیں، تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی. ایک ہے کامیابی کا راستہ کہ آپ سکسیسفل ہوں، جو آپ کرنے جا رہے ہیں اچیو کر لیں. دوسرا یہ کہ آپ وقتی طور پر کامیاب نہ ہو، نقصان اٹھائیں، حتیٰ کہ آپ کی جان بھی جائے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. اب یہ راستہ جو ہے کہ آپ کامیاب ہوں وقتی طور پر،
اگر یہ نہ حاصل ہو اور اس کی بجائے دنیا میں بظاہر ناکامی ہو جائے، دوسرا راستہ آپ کو دیکھنا پڑے کہ دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملا اور آپ نے اپنی جان بھی کھو دی، تو بظاہر وہ ناکامی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، آرام کے لیے، انعام کے لیے یہاں نہیں بھیجا۔ یعنی یہاں ہمیں اللہ نے آرام اور انعام کے لیے نہیں بھیجا۔ پہلے تو ہمیں یہ غلط فہمی اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی۔ ہماری بہت بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں درست نظریہ ہی نہیں رکھتے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں۔ ہم سب نے کیا سوچ رکھا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں دنیا میں؟ اگر سیر نہ بھی سمجھے تو بھی ذمہ داری کا احساس بہت کم ہے۔ وہ رہنے کے لیے آئے ہیں، جتنا رہنا ہے، اب آ گئے ہیں تو رہ لیتے ہیں، رہ رہے ہیں، اور لوگ جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر لیں۔ اب بس اپنی ذات کے لیے رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور کس چیز کی ہم سٹرگل کرتے ہیں، کس کے لیے سٹرائیو کرتے رہتے ہیں؟ دنیاوی سکسس کے لیے، دنیاوی کامیابی کے لیے، کہ ہمیں کچھ ملتا رہے، انعام ملتا رہے، یہاں ہمارا سٹیٹس بڑھتا رہے یا مال بڑھتا رہے یا کچھ بھی بڑھتا رہے۔ رہ رہے ہیں اس لیے کہ آگے اس دنیا میں، اس لیے رہنا ہے، رہ رہے ہیں۔ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ کامیابیاں۔ کون سی؟ دنیا کی۔ لیکن وہ جو ذمہ داری ہے اور جو امتحان ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، وہ ہم سمجھتے نہیں۔ تو چونکہ اللہ نے دنیا رکھی امتحان کے لیے، اور جہاں امتحان ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ ہمارے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، چاہے ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہیں، دونوں طرح آتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کا ذکر اگلی آیات میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ کب آتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ زیادہ رکاوٹیں کب آتی ہیں؟ جب انسان دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، دین کے پیغام کو عام کرنے لگتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں تو رکاوٹیں نہیں، جب بھی ہیں، لیکن رکاوٹوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے، کل بھی بات ہوئی تھی کہ بعض اوقات ہم ایک مجلس میں ہوتے ہیں تو اتنے لوگ ہم پہ الغار کر دیتے ہیں، مشکل ہے، ایک حقیقت ہے، بالکل صحیح فرمایا انہوں نے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم دین کی تبلیغ نہیں بھی کرتے یا دین کی طرف نہیں بھی تھے تو بھی مشکلات تو تھی نا زندگی میں، کہ نہیں تھی؟ نوعیت مختلف تھی، کیونکہ زندگی ہے جو ٹیسٹ، مشکلات سے بغیر کوئی خالی نہیں۔ لیکن جو شخص بامقصد زندگی گزارتا ہے، اور خاص طور پر اس کی زندگی کا مقصد جب یہ بن جاتا ہے کہ وہ خیر کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، تو لازماً مشکلات میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جو ہی مشکل آئی تو ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ فوراً اس کو چھوڑ دیں، اور جو بھی قریبی، عزیز، دوست، رشتہ دار ہمارے پیارے ہیں، وہ سب ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ کام چھوڑ دو، کیوں مشقت میں پڑتے ہو، اسے چھوڑو، خواہ آپ نے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، طبیعت بھی خراب رہتی ہے تمہاری، اور اب اس بڑھاپے میں اور اس عمر میں، کسی کو کہتے ہیں اس جوانی میں اور کسی کو کہتے ہیں اس بڑھاپے میں۔ اب یہ ہے کہ انسان کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی مشکلات ہوتی ہیں۔ اندرونی ہمارا نفس بھی تو رکاوٹ ڈالتا نا، سب سے پہلے ہم خود بھی نہیں جاتے ہوتے، پھر ہمارے بچے، شوہر، پھر ہمارے عزیز دوست، رشتہ دار، پھر شیطان کے وسوسے، پھر سوشل پریشرز، پیئر پریشر، سوشل پریشر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں ہیں نا۔ اور خصوصاً جب آپ لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کریں، کسی کو آپ روکیں کہ یہ کام نہ کرو، پھر آپ دیکھیں کہ فوراً کیا ہوگا۔ نصیحت اور تنقید انسانی نفس پر بہت بھاری ہے، نصیحت اور تنقید انسانی نفس پہ بہت بھاری، خواہ وہ آپ اپنے بچے کو کریں، خواہ وہ اپنے دوست کو کریں، خواہ وہ آپ کسی رشتہ دار کو کریں، کسی اجنبی کو کریں، یا اپنے شاگرد کو کریں، کسی کو بھی کریں گے تو وہ اس پر بہت بھاری ہوتی ہے کہ یہ کیا سویرے سویرے روز ڈانٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ نصیحت کو ڈانٹ کا لفظ دے دیا جاتا ہے، پھر بہت ڈانٹتی ہیں، حالانکہ وہ نصیحت ہوتی ہے۔
تو وہ کس لیے نصیحت کا لفظ ڈانٹ بن گیا؟ نفس کو اچھا نہیں لگتا نا. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں جیئیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، جو خرابیاں ہم میں رہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں ان سے. تو اس میں پھر انسان کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ محبت بری نظریں اجنبی ہونے لگتی ہیں، وہ جو آپ کے پیارے ہیں وہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں، کھینچنے لگتے ہیں، پیچھے پیچھے باتیں بنانے لگتے ہیں، بعض کو سامنے بھی نہیں چوکتے. اور حتیٰ کہ یہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ پھر وہ میدان جنگ میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں ہوا، اور اپنے ہی ایک دوسرے کی جان لینے لگتے ہیں. یعنی اس چیز کی جو ایکسٹریم کا لیول ہے وہ ہم اس کشمکش میں دیکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان تھی. لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے پر، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے پر کتنی شدید مشکلات آئیں. تھوڑا سا میں آگے ذکر بھی کروں گی. تو اس لیے یہاں پر یہ آیت آئی کہ اے اہل ایمان، نعمت تو تمہیں مل گئی، شکر تو تمہیں کرنا ہے، لیکن جب عملی شکر کرو گے، ذمہ داری نبھانے لگو گے تو مشکلات آئیں گی. مشکلات میں میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، صبر اور نماز کے ساتھ. یہاں پھر صبر کیا ہوگا؟ یہاں صبر استقامت کے معنی میں ہوگا کہ انسان جمع رہے کہ یا اللہ تو مجھے جمع کے رکھ، اور کسی قسم کا شکوہ نہ کرے اور کوئی ایسی باتیں زبان سے نہ نکالے، اپنے جذبات پہ قابو رکھے. جب لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگے تو پلٹ کے آپ انہیں برا بھلا نہ کہنے لگے. جب لوگ آپ کو نقصان دیں تو پلٹ کے آپ کو نقصان نہیں انہیں دینا. آپ کو ان کے برے رویے کے مقابلے میں ایک عمدہ نمونہ پیش کرنا ہے، تبھی آپ میسج کنوے کر سکتے ہیں نا. ورنہ اگر آپ کسی کو کوئی بات بتانے لگے، وہ پلٹ کے آپ پہ کوئی جواب دیتا اور آپ اس سے بڑا جواب اس کو، تو لڑائی وہاں شروع ہو جائے، تو پھر تو سارا موقع گیا. تو اب آپ کے پاس جواب ہوتے ہیں، آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو خاموش ہو جاتے ہیں. باوجود اس کے کہ آپ کو جواب آتا ہوتا ہے، آپ کیوں چپ ہوتے ہیں؟ یہ چپ کرنا کیا ہوتا ہے اس وقت؟ یہی صبر ہوتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں کیسا منہ توڑ جواب دوں، لیکن اس وقت وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کروں گی. زبان سے کوئی ایسے لفظ نہیں نکالنے. تو یہ صبر ہے یہاں پر. اور الصلاۃ، نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل پیش آتی، نماز کی طرف دوڑتے، لپکتے، جیسے جا کے کوئی اللہ سے لپٹ جاتا نا کہ یا اللہ بس سارے ہی الگ ہو گئے، سارے اجنبی ہو گئے، اب تو نہ میرا ساتھ چھوڑ، تیری مدد چاہیے. انسان گھٹتا ہے، سسکتا ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ تسلی کیا دیتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ان کی مدد ضرور کرے گا. ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ضرور مدد کرے گا. اگر ابھی تم مشکل میں ہو تو یہ مشکل ایک وقت آسان بھی ہوگی. اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے، اس راستے کی کامیابی کے لیے 2 ہتھیار لازم ہیں. ایک طرف صبر اور ایک طرف نماز، یعنی استقامت اور نیگیٹو ری ایکشن سے خود کو بچانا، اپنے جذبات پہ قابو رکھنا. حتیٰ کہ اگر ایسا موقع آ جائے اس کشمکش میں کہ انسان کو جان بھی دینی پڑے تو اس سے بھی نہ چوکے. یعنی اور تو کیا، جان بچانے کے لیے بھی تم یہ راستہ نہیں چھوڑو. جان بھی دینی پڑے تو دو. اگر جان بھی دے دی تم نے تو بھی سمجھو کہ حق ادا نہ ہوا. کیوں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. اور جو اللہ کے راستے میں جان دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مرے نہیں، مارے تو ہیں. لِمَنْ يُقْتَلُ، مارے تو گئے ہیں،
مر گئے ہیں لیکن ان پر مردہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا، کیونکہ موت کا لفظ جو ہے وہ ایک مایوس کرنے والا لفظ ہے، ایک تکلیف دہ لفظ ہے. تو یہ ان کی عزت اور اکرام کے لیے اور ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایسے لوگ مر کے ختم نہیں ہوتے، ذلیل و رسوا نہیں ہوتے، بلکہ بہت بڑا مقام پا جاتے ہیں. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں. اور یہاں زندگی سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے. کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی. بعض لوگوں نے اس کا معنی غلط سمجھا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے کوئی دنیا میں زندہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ان سے جا کے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری سن لیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کو سنا دیں جا کے. حالانکہ آپ بھی اتنے ہی حقدار ہیں اللہ سے باتیں کرنے کے جتنے وہ شہید ہو کے کر سکتے ہیں. آپ کا بھی رب اتنا ہی آپ کا ہے جتنا ان کا ہے. لیکن یہاں سے شیطان انسان کو ایسے رستوں پہ لے جاتا ہے جس سے بعض اوقات شرک ہو جاتا ہے. تو یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے. اور برزخ کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں کہ وہ کس طرح کس حال میں کیسے زندہ ہے. ان کا کچھ حال تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں. ویسے تو سب کی روحیں اوپر چلی جاتی ہیں، دنیا میں کوئی نہیں بھٹکتی ادھر ادھر. یہ جو ہم کہتے ہیں نا روحیں بھٹکتی پھر رہی، کوئی دلیل نہیں اس کے پیچھے. اور یہ کہ ہر جمعرات کو گھر واپس آتی ہیں، کوئی دلیل نہیں. وہ کہہ رہی ہیں 1 سال تک آتی رہتی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض کہتے ہیں جتنے سال زندہ رہے اتنے سال وہ پھر زمین پہ رہتی ہیں. تو یہ سب من گھڑت باتیں. کس نے دیکھی روح آتی؟ سب روحیں ایک خاص مقام پہ چلی جاتی ہیں. نیک روحیں ایک جگہ ہیں اور بری روحیں ایک جگہ ہیں، اور شہداء کی روحیں جنت میں ہیں. اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ ان کو باقاعدہ رزق بھی ملتا ہے، یعنی شہیدوں کو. فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے جو انہیں عطا کرتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں جو ان سے ابھی نہیں ملے، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں ابھی دنیا میں. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ انہیں غمگین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی اسی رستے پہ چلے تو وہ بھی ہمارے سے آ ملیں گے، یہیں پہنچیں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ، شہیدوں کی روحیں تو جنت میں اللہ کی نعمت پا کے خوش ہوتی ہیں. وفضل، اور اللہ کے فضل سے. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. 169 سورۃ آل عمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں. ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. قندیل کس کو کہتے ہیں؟ شینڈلیئر جیسے ہوتا ہے نا. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی، یعنی ان کا مقام وہ ہے. اور اسی طرح جو نیک لوگوں کی روح ایک جگہ جمع ہوتی ہے نا، تو جب ایک کے بعد ایک فوت ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں. پھر جو بعد میں آتے ہیں، اچھا وہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں آیا یہاں. اچھا، پھر وہ اداس ہوتے ہیں، اچھا وہ فلاں ادھر چلا گیا. تو موت جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا نام صرف اس سینس میں کہ انسان یہاں دنیا میں نہیں رہتا، ورنہ مرنے کے بعد بھی کوئی مرتا نہیں ہے حقیقت میں. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ان کو ایک دوسری زندگی مل جاتی. یعنی موت ایک فیز ہے. زندہ تھے، پھر کیا ہوا، اس مرحلے سے گزرے موت کے، پھر ایک اور زندگی مل گئی ان کو. کنتم امواتا فاحیاکم. اسی لیے بعض لوگ یہ احیاکم سے مراد برزخ کی زندگی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انتقال کا لفظ بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی منتقل ہو گئے، مائگریٹ کر گئے یہاں سے وہاں.
تو شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں ہوتی ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب یہ آیت کتنی خوبصورت آیت ہے نا. ہر انسان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کروں، اور وہ دین کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، تو خواہ وہ بستر پر بھی مرے اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. کیونکہ طالب علم جو ہے وہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے. اور اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ احادیث رب زدنی علما کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کتاب ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اگر احادیث وہاں سے دوبارہ دیکھ کر لکھنی ہو، ریفرنس اپنا کمپلیٹ کرنا ہو. تو بات یہ ہے کہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو یہ کس معنی میں ہے کہ وہ بھی اسی قافلے کا مسافر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں جب تک آپ کو خود ہی نہ پتا کہ پیغام ہے کیا. تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ خود جاننا، سیکھنا، معلوم کرنا. اور جب آپ معلوم کرتے ہیں تو آپ گویا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کام شروع کر چکے ہیں. یعنی وہ جو ذمہ داری ہے نا ہم پر کہ ہم دوسروں کو بتائیں، اس کا آغاز ایک طرح سے کب سے ہو جاتا ہے؟ جب آپ سیکھنے کا عمل شروع کر لیتے ہیں، جب آپ خود لینے والے ہو جاتے ہیں، اس ورثے کو آپ لے لیتے ہیں، اون کرتے ہیں، پھر آپ اس کو دینے والے بنتے ہیں. تو اسی لیے پھر جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے. اگر اس کی اس راستے میں موت آ جائے تو پھر وہ شہید شمار ہوتا ہے، خواہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مر جائے. کیونکہ علم جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو زندہ کرتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی ایسا شخص، اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں. کیوں؟ دنیا میں بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے. اب آپ دیکھیں امام بخاری ہیں اور بڑے بڑے امام مسلم ہیں، اور اسی طرح بہت سارے علم والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نام زندہ ہیں، ان کا علم بھی زندہ ہے. امت وسط کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی دراصل کون سی ذمہ داری ہے؟ انبیاء والی ذمہ داری ہے. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، یعنی حق کی گواہی دو. اور اگر وہ نہ مانے تو پھر قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں، تو پھر ان کے خلاف گواہی جائے گی. یعنی دنیا میں ان کے سامنے حق کو واضح کرنا ہے، اور قیامت کے دن پھر ان کے جو نہ ماننے والے ہوں ان کے خلاف گواہی دینی، کیونکہ قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا نا، حساب ہوگا اس کا. ایک بات میں سوچتی ہوں، جب کبھی میں ان آیتوں کو پڑھتی ہوں تو میں اس لحاظ سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، لیکن ہماری مائیں، ہمارے خاندان، ہمارے اسکول، ہمارے مدرسے کوئی بھی نہیں بتاتے یہ ذمہ داری. کیوں نہیں پتا؟ یعنی جب بھی میں یہ چیزیں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اس وقت تک باقی کام قبول نہیں جب تک کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر نہ ہو. کیونکہ امت مسلمہ کا تو وجود کا مقصد یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو وہ اگر اپنے وجود کا مقصد ہی نہیں پورا کر رہی تو پھر وہ کیا کر رہی ہے؟ لیکن اس بات کا چرچا ہی کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے نا چرچا ہوتا ہے، وہ یہ کرنا ہے، کام کرنا ہے، کرنا ہے. جیسے مائیں بچپن سے پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، یہ ڈگری لینی ہے، لینی ہے، لینی ہے. سویر شام اٹھتے بیٹھتے تم نہیں پڑھو گے یہ ہو جائے گا وہ. کتنا ڈراتے ہیں ہم بچوں کو، پتہ نہیں آپ ڈراتے ہیں کہ نہیں. ہم تو اکثر ہی بچوں کو کہتے ہیں اگر تم نے نہ پڑھا دیکھو تمہارا حال کیا ہوگا. یعنی ان کو کتنا سمجھاتے ہیں، ان کو ان کی عاقبت سے خبردار کرتے رہتے ہیں. پھر تم کس طرح جیو گے، کہاں سے کماؤ گے، کہاں کھاؤ گے، کیا کرو گے، تمہارا بنے گا کیا. عام طور پہ ہم یہی لفظ بولتے ہیں نا، تم جو پڑھتے نہیں تو تمہارا بنے گا کیا، تمہارا گزارا کیسے ہوگا.
تم جیو گے کیسے, تمہاری زندگی کیسے گزرے گی, یہی لفظ بولتے ہیں نا. لیکن کبھی ہم نے آخرت کے لیے کسی کے لیے یہ لفظ نہیں بولے کہ اگر ذمہ داری نہیں ادا کی تمہارا بنے گا کیا. یہ تو امت کا کام ہے, صرف علماء کا کام نہیں ہے, یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے. احساس نہیں ہے نا, اس ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے بالکل. یعنی مسلمان گھرانوں سے ہی یہ شعور اٹھ گیا ہے. وہ جیسے آپ نے پہلے پارے میں پڑھا نا کہ وہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھلا کیسے ہوگا جبکہ ہم اپنے بچوں کو, عورتوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور پھر وہ آگے پڑھائیں گے, اور پھر تو یہ کیسے ہوگا کہ لوگ قرآن کو یاد نہ رکھیں اور اس سے غافل ہو جائیں. اب تو ناظرہ بھی نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں ضروری ہے, سمجھ ہی نہیں آتا ناظرہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں. بہرحال تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کتنا بڑا مقام اور عزت اور کتنا بڑا آنر بخشا گیا کہ تم ایسے لوگوں کو مردہ نہ بولو, میت نہ کہو, وہ تو زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہیں شعور نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں, تمہیں نہیں پتا چل سکتا کہ وہ کیا ہے. یعنی تم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے. یعنی برزخ کی زندگی جب تک کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے.